بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تم ہی ہو کہ تمہاری کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت کا بیان موجود ہے. اس کے باوجود تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا. تو جب معلوم باتوں میں تم جھگڑا کرتے ہو تو ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو حالانکہ تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں. اور حقیقت حال یہ ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار کہنا درست ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً اللہ کے فرما بردار مسلمان بندے تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. یعنی کسی بھی یہودی یا نصرانی یا مشرک اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار کہنا درست ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر باطل سے جدا تھے. اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے زمانے نبوت میں ان پر ایمان لائے، ان کی شریعت پر عمل پیرا رہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے. یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلے گا، عمل کرے گا، وہ ملت ابراہیمی پر ہوگا. اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے. نبی سے قرب ان کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، محض ان کی اولاد ہونے سے نہیں ہوتا. کنعان حضرت نوح علیہ السلام سے قریب نہ ہو سکا، بیٹا تھا لیکن وہ کافر تھا. مسلمان ہی سچے ابراہیمی ہیں، چنانچہ اسی لیے تمام ابراہیمی سنتیں اسلام میں موجود ہیں. حج دیکھ لیں، قربانی ہے، ختنہ ہے، داڑھی رکھنا ہے، یہ سب ابراہیمی سنتیں ہیں اور ان یہود و نصارہ کے دین میں نہیں ہیں. تو صرف مسلمان ہی ابراہیمی ہوئے. بزرگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت ہے، جیسے یہاں آیت میں حقانیت کی علامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت اور تعلق کو بیان فرمایا. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں. یہ آیت حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمار بن یاسر کے متعلق نازل ہوئی، جن کو یہودی اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے اور یہودیت کو دعوت دیتے تھے. اس میں بتایا گیا کہ یہ ان کی ہوس خام ہے اور ان کو گمراہ نہ کر سکیں گے. اس آیت میں مذکور بالا صحابہ کرام کی عظمت و شان بھی واضح ہوتی ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ کفار کے گروہ مسلمانوں کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے. وقتاً فوقتاً کفر و ارتداد کی تحریکیں چلتی رہیں گی. اب تو فلموں، ڈراموں، مزاحیہ پروگراموں، خصوصاً گانوں نے تو تباہی مچا دی. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اہل کتاب سے فرمایا اے کتابیو، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود اپنی کتابوں تورات و انجیل سے پڑھ کر قرآن اور محمد مصطفیٰ کی حقانیت کے گواہ ہو. اور تمہاری کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہیں اور ان کا دین سچا دین ہے، پھر بھی تم پیچھے پھرے ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے کتابیوں، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم تو جانتے ہو.
یعنی اے کتابیوں اپنی کتابوں میں تحریف و تبدیل کر کے حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی برحق ہیں اور تم غلطی پر ہو۔ بہرحال اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ ان لوگوں نے جتنے بھی اعتراضات کیے اور جتنا بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزتیں عطا فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں اللہ تعالیٰ نے بھی مزید وسعت رکھی۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو دین کے دشمن تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دشمن تھے۔ قرآن نے بعض الفاظ میں یہ پیغام دیا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت و عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں تاکہ مسلمان ہونے کا حق ادا کریں، احکام خداوندی بھی پورے ہوں اور اطاعت مصطفیٰ میں بھی کوئی کسر نہ رہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام دین پر، احکام قرآن پر اور قرآنی اصولوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔